تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں بغداد کی بازار رنگوں اور خوشبو سے بری ہے، جہاں رات کے وقت عام لوگوں کے درمیان ایک خلیفہ سادہ لباس میں گھومتا ہے، ان کی دکھ سنتا ہے اور انصاف کی روشنی پلاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ہارون رشید کی، عباسی خلافت کی عظیم خلیفہ جنہوں نے اپنی حکمت، بہادری اور علم سے اسلامی دنیا کو ایک سنہری دور عطا کیا۔ ہارون رشید 766 عیسوی میں ایران کی تاریخی شہر رے میں پیدا ہوئی۔ وہ عباسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی۔ ان کے والد خلیفہ مہدی عباسی خلافت کی تیسری خلیفہ تھی، جنہوں نے ہارون کو بچپن سے ہی فوجی اور سیاسی تربیت دی۔ ان کی والدہ خیران ایک یمنی خاتون تھی جنہوں نے ہارون کو شائستگی، حکمت اور عوام سے محبت کی سبق سکھائے۔ خیران کی اثر سے ہارون نے ہمیشہ اپنی قوم کو اپنا خاندان سمجھا۔ ہارون صرف 14 سال کی تھی جب انہیں اپنی والد نے بازنطینی سلطنت کے خلاف فوجی مہمات کی قیادت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کم عمری میں ہی اپنی بہادری اور ذہانت سے سب کو متاثر کیا۔ 786 عیسوی میں جب ان کی بڑی بھائی خلیفہ ہادی کی اچانک موت ہوئی، ہارون کو صرف 20 سال کی عمر میں خلافت کا تاج سونپا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب عباس خلافت اپنی عروج پر تھی، لیکن ان کے ساتھ ہی اندرونی بغاوتیں جیسے کہ علویوں کی تحریکیں اور بیرونی خطرات جیسے کہ بازنطینی سلطنت اسے چیلنج کر رہے تھے۔ ہارون نے اپنے قیادت سے ان سب چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے بغداد کو اپنے دارالحکومت بنایا جو اس وقت دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر تھا۔ بغداد کی بازاروں میں ہندوستان سے لے کر یورپ تک کی تاجر آتی تھی اور دریائے دجلہ کے کنارے اس شہر کی رونقیں دنیا بھر میں مشہور تھی۔ ہارون کے دور میں بغداد کو دارالاسلام یعنی امن کا گھر کہا جاتا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جیسے آج دبئی یا لندن کو دنیا کا اقتصادی اور ثقافتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ہارون رشید کی سب سے بڑی میراث ان کا علمی انقلاب تھا۔ انہوں نے بغداد میں بیت الحکمہ یا ہاؤس آف وزڈم کی بنیاد رکھی جو اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ اور تحقیقی مرکز تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں یونانی فلسفیوں جیسے ارسطو اور افلاطون کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ ہندوستان سے ریاضی اور فلکیات کے علوم منگوائی گئی اور فارسی ادب کو بھی فروغ دیا گیا۔ ہارون نے دنیا بھر سے علماء، سائنسدانوں اور شاعروں کو بغداد بلایا۔ ان کے دور میں عظیم ریاضی دان محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے اپنی کتاب الجبر والمقابلہ لکھی جس نے جدید الجبر کی بنیاد رکھی۔ ان کی تحقیق سے لفظ الگوریتم بھی وجود میں آیا جو آج کمپیوٹر سائنس کی بنیاد ہے۔ اسی طرح جابر بن حیان جنہیں کیمسٹری کا باپ کہا جاتا ہے نے کیمیائی تجربات کی جو جدید سائنس کی بنیاد بنی۔ بیت الحکمہ صرف ایک کتب خانہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم یونیورسٹی تھا جہاں فلکیات، طب، فلسفہ اور ادب پر بحثیں ہوتی تھی۔ ہارون خود علم کی شوقین تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو بیت الحکمہ میں علماء کے ساتھ بیٹھتے اور ان سے فلسفہ، سائنس اور مذہب پر باتیں کرتے۔ انہوں نے ہزاروں کتابیں جمع کی جو چین، ہندوستان اور یورپ سے منگوائی گئی۔ ہارون کی علمی سرپرستی کی بدولت اسلامی علوم یورپ تک پہنچی جنہوں نے بعد میں نشاط الثانیہ کو جنم دیا۔ یہ ان کی وہ میراث ہے جو آج بھی سائنس اور تعلیم کے شعبوں میں زندہ ہے۔ ہارون رشید کو الرشید یعنی راست باز کا لقب ان کی عدل و انصاف کی وجہ سے ملا۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں ایک ایسی انتظامیہ بنائی جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی تھی۔ وہ اکثر رات کے وقت سادہ لباس میں بغداد کی گلیوں میں نکلتے، بازاروں اور محلات سے دور عام لوگوں کے درمیان جاتے اور ان کے مسائل سنتے۔ یہ کہانیاں الف لیلہ و لیلہ یعنی 1001 راتیں میں محفوظ ہے جو ہارون کے دور کی ثقافتی عکاسی کرتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک غریب عورت نے ہارون سے اپنی گاؤں کے ظالم گورنر کی شکایت کی۔ عورت نے کہا کہ گورنر نے اس کی زمین چھین لی اور اسے بے گھر کر دیا۔ ہارون نے فوراً ایک تحقیقاتی ٹیم بھیجے، گورنر کو سزا دی اور عورت کو اس کی زمین واپس دلوائی۔ اس واقعے سے ہارون کی عدل پسندی کی شہرت پوری سلطنت میں پھیل گئی۔ ہارون نے ایک منظم ڈاک نظام بھی قائم کیا جس سے دور دراز کے علاقوں سے خبریں چند دنوں میں بغداد پہنچتی تھی۔ انہوں نے مفت ہسپتال بنوائی جہاں غریبوں کا علاج ہوتا تھا اور مساجد و مدرسوں کی تعمیر کی جہاں تعلیم عام کی گئی۔ ان کا دربار ہر مذہب کے لوگوں کے لیے کھلا تھا جیسے کہ عیسائی، یہودی اور زرتشتی جو ان کی رواداری کی عکاسی کرتا تھا۔ ہارون رشید نہ صرف ایک عالم اور عادل خلیفہ تھی بلکہ ایک بہادر سپہ سالار بھی تھی۔ ان کے دور میں عباسی خلافت کو سب سے بڑا خطرہ بازنطینی سلطنت سے تھا جو موجودہ ترکی اور مشرقی یورپ پر قابض تھی۔
انہوں نے بازنطینیوں کے خلاف کئی فوجی مہمات کی اور انہیں زبردست شکستیں دی۔ 789 میں ہارون نے خود ایک عظیم فوج کی قیادت کی اور بازنطینی شہر انقرہ پر قبضہ کیا۔ انہوں نے بحیرہ روم کے ساحل تک اپنی سلطنت کو پھیلایا اور قبرص کے کچھ حصوں پر بھی کنٹرول حاصل کیا۔ ایک مشہور واقعہ 806 کا ہے، جب بازنطینی شہنشاہ نسپورس نے ہارون کو خراج دینے سے انکار کیا۔ ہارون نے اس کے جواب میں ایک عظیم فوج جمع کی جس میں 1,35,000 سپاہی شامل تھی اور بازنطینی شہر ہراکلیہ پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں ہارون کی فتح اتنی زبردست تھی کہ نسپورس کو خراج دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہارون نے اس واقعے پر کہا، میرا ایمان میری طاقت ہے اور میری سلطنت اللہ کی امانت ہے۔ ہارون نے اپنی بحریہ کو بھی مضبوط کیا، جو بحیرہ روم میں بازنطینیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی۔ ان کی فوج نے صقلیہ کے کچھ حصوں پر بھی حملے کی، جو بعد میں اسلامی اندلس کا حصہ بنے۔ ہر عظیم سلطنت کی طرح ہارون رشید کے دور میں بھی چیلنجز تھے۔ ان کی سلطنت میں کئی اندرونی بغاوتیں ہوئی، خاص طور پر علویوں کی طرف سے، جو اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے اور خلافت پر اپنا حق مانتے تھے۔ ہارون نے ان بغاوتوں کو سختی سے دبایا، لیکن انہوں نے علویوں کے ساتھ نرمی بھی دکھائی تاکہ سلطنت متحد رہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے مشہور عالم موسیٰ کاظم کو قید کیا، لیکن ان کی موت کے بعد ان کے خاندان کے ساتھ عزت سے پیش آیا۔ ہارون کا سب سے بڑا چیلنج ان کے دو بیٹوں امین اور مامون کے درمیان خلافت کی جانشینی کا تنازع تھا۔ ہارون نے اپنی زندگی میں ہی امین کو خلیفہ اور مامون کو خراسان کا گورنر نامزد کیا۔ انہوں نے مکہ میں ایک معاہدہ ترتیب دیا جسے میثاق مکہ کہا جاتا ہے، تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ نہ ہو۔ لیکن ہارون کی موت کے بعد 890 میں امین اور مامون کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ یہ جنگ عباس خلافت کے زوال کی ایک بڑی وجہ بنی۔ ہارون کی موت 890 میں توس، جو موجودہ ایران میں ہوئی، جب وہ ایک فوجی مہم پر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئی تھی اور ان کی موت نے خلافت کو ایک بڑا دھچکا لگایا۔ ہارون رشید کا دور عباسی خلافت کا سنہری دور کہلاتا ہے، جو 786 سے 890 تک رہا۔ ان کی سلطنت مشرق میں چین کی سرحدوں سے لے کر مغرب میں شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو نہ صرف سیاسی اور فوجی طور پر مضبوط کیا، بلکہ علم و فنون کو بھی عروج دیا۔ الف لیلا و لیلا ہارون کے دور کی ثقافتی عکاسی کرتی ہے۔ اس مجموعے میں ہارون اور ان کے دربار کی کہانیاں شامل ہے، جو بغداد کی رونقوں اور ان کے عدل انصاف کی تصویر کشی کرتی ہے۔ ان کی بنائی ہوئی عظیم مساجد جیسے بغداد کی جامع مسجد اور ہسپتال آج بھی ان کی عظمت کی گواہی دیتی ہے۔ ہارون کی سلطنت میں ہر مذہب کے لوگ جیسے عیسائی، یہودی اور زرتشتی امن سے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دربار میں مختلف مذاہب کے علماء اور تاجروں کو دعوت دی، جو ان کی رواداری کا ثبوت ہے۔ ان کی علمی سرپرستی کی بدولت اسلامی علوم یورپ تک پہنچے، جنہوں نے نشاط الثانیہ کی بنیاد رکھی۔ مثال کے طور پر ہارون نے فرانس کے شہنشاہ شارلمین کی ساتھ سفارتی تعلقات قائم کی اور انہوں نے ایک عظیم پانی کی گڑی تحفے میں دی، جو اس وقت یورپ کے لیے ایک عجوبہ تھی۔